أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتے تھے، یذبحون، ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم، بڑی، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ بلاء کا ایک معنی امتحان ہے، آزمائش ہے، اور بلاء کا دوسرا معنی ہے انعام، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑا انعام تھا، یعنی فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دی، یہ اللہ کا بڑا انعام تھا تمہارے اوپر، اور آزمائش تھی، مطلب فرعون اور اس کے ظلم و ستم کے اندر تم جو مبتلا تھے، یہ بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ بنی اسرائیل کے لوگ بنیادی طور سے تو ان کا علاقہ مصر نہیں تھا، یہ تو فلسطین، بیت المقدس کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے اور پھر وہ مصر جا پہنچے، اور پھر ان کو وہاں پر وزارت ملی، حکومت ملی، پھر انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں سب کو بلا لیا، تو پھر وہیں پر ان کا بسیرا ہونے لگا، وقت گزرنے لگا۔ ایک زمانہ پھر ایسا آیا کہ بنی اسرائیل کو مصر کے لوگوں نے غلام بنا لیا، اور ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، اور ظلم و ستم بھی اس درجے کا کرتے تھے کہ آدمی آج سوچ کے کانپ کے رہ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ فرعون کا ظلم و ستم کس قدر بڑا تھا، کتنی ہولناکی والا تھا کہ وہ ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، اور عورتوں کو وہ غلام بنا کے زندہ رکھتے تھے کہ یہ عورتیں ہماری خدمت کریں گی اور ہمارے کام کاج کریں گی، اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، حالانکہ یہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے درمیان ان کی آبادی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی، اور فرعون اور اس کے لشکر 20-30 لاکھ کے آس پاس تھے۔ کچھ بھی ہو، لیکن اتنے بڑے ظلم و ستم کے سامنے تو کوئی بھی خاموش نہیں رہتا کہ بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اصل میں فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اچھا، یہ جو واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے کہ لڑکوں کو ذبح کرو، چنانچہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوتا، فرعون کی فوج آتی، سپاہی آتے اور اس بچے کو ذبح کر دیتے، مار دیتے، کوئی چھپا نہیں سکتا تھا، ضروری تھا کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہو بتا دیا جائے۔ اور پہلے تو یہ آتا ہے روایتوں میں کہ ہر سال ہی بچے ذبح کرنے لگا، پھر لوگوں نے، مشیروں نے مشورہ دیا کہ اس طرح اگر آپ ہر سال ان کو ذبح کرتے رہے تو ہمارے خدمت گزاری کے لیے تو کوئی بچے گا ہی نہیں بنی اسرائیل میں سے، آگے چل کے ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر یہ حکم دیا فرعون نے کہ 1 سال ذبح کرو، 1 سال ذبح نہیں کرو۔ پھر وہ آگے داستان ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے ان کو اپنی تدبیر کے ذریعے زندہ رکھا اور بچا لیا، اور
پورا ایک واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے ایک بکس کے اندر بچے کو ڈالا اور بیٹے کو دریا میں بہا دیا، پھر وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ، پورا واقعہ ہے۔ بچوں کو ذبح کرنے کا دوسرا مرحلہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مل گئی نبوت اور بنی اسرائیل کے لوگ ان پر ایمان لے آئے، تو اس وقت فرعون کو یہ ڈر لگا کہ ان لوگوں کے دلوں سے میرا ڈر اور خوف ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر اس نے دوبارہ حکم دیا کہ ان کے لڑکوں کو، بچوں کو جو پیدا ہو ذبح کر دیا جائے۔ ایسے ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل کے لوگ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں نجات دی اس سے، ہم نے تمہیں بچایا اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی دوران ان کا مقابلہ ہوا فرعون اس کے جادوگروں کے ساتھ، الگ داستان ہے، آگے چل کے یہ واقعات آ رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر روانہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ روانہ ہو گئے اور اللہ نے ان کو دریا پار کرا دیا۔ پھر پیچھے فرعون، لشکر، یہ سب پیچھے لگ گئے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کہاں چلے گئے۔ اصل میں بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایک میلہ ہوتا تھا سال میں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس میلے پر جانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ فرعون نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم میلے میں جاؤ۔ لیکن جب دن گزر گیا، اگلا دن، کہ پھر دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ واپس ہی نہیں آئے، تو فرعون کو تشویش ہوئی کہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے یہ لوگ۔ پھر اس نے پیچھا کیا اپنے لشکروں کو لے کر اور تقریباً قریب پہنچ گیا تھا کہ پھر دریا میں اللہ نے راستے بنا دیے بنی اسرائیل کے لیے، وہ پار ہو گئے اور پیچھے پھر فرعون اور اس کے سارے لشکری جو تھے وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ اس طرح سے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو ظالم جابر بادشاہ تھا فرعون، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے مر رہا تھا اور ہلاک ہو رہا تھا۔ یہ بہت بڑی خوشی کا ایک مقام تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کو عجیب و غریب ظلم سے اللہ نے نجات دے دی۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ عورتوں کو زندہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ ان کو رحم تھا کوئی عورتوں پر، نہیں، وہ ان پر ظلم و ستم اور ان سے خدمت لینے کے لیے اور ان کو اپنے مقاصد اور مفادات کے استعمال کے لیے ان کو زندہ رکھتے تھے۔ فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے بڑا انعام تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آزادی، ہم اپنا کھائیں، اپنا پئیں، اپنی زندگی، اپنا کمانا، اپنی تجارت، سکون سے رہنا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ غلام لوگوں کی اور ان زندگیوں کو پڑھیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مذہب کی آزادی، دنیا کی آزادی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، دین کا سیکھنا سکھانا، یہ سب کچھ اتنا آسان ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انگریزوں کا تسلط تھا بر صغیر پر تو مسلمان اور یہاں کے مذہبی جو لوگ تھے، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، ان کے لیے کتنی مشکلات تھیں۔ ابھی بھی ہمارے وہ مسلمان جو دیگر ممالک میں رہتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں، آپ ان سے پوچھیں جا کر ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ وہ اتنا آزادی کے ساتھ عبادات اور اللہ رسول کے احکام کو پورا نہیں کر سکتے جیسے ہم مسلمان ملکوں میں، خاص طور سے الحمدللہ ہمارا پاکستان اس حوالے سے اللہ نے بہت نوازا ہے۔ پاکستان بہت یقیناً اس کے اندر کمی کوتاہیاں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن سچی بات ہے کہ دینی حوالے سے ہمارا ملک بہت عظیم و شان ملک ہے۔ ہمیں یاد ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا اپنے سبق میں، فرمایا میں دنیا گھوما ہوں، پوری دنیا میں سفر کیے میں نے، مذہب کے حوالے سے جتنی آزادی اور راحت مسلمانوں کو پاکستان میں ہے اتنا کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ ہر اسلامی ملک میں قوانین بنے ہوئے ہیں علماء کے لیے، مدارس کے لیے، مسجدوں کے لیے۔ ہر بات وہ نہیں کہہ سکتے، حق بات بعض دفعہ ان کو مشکل ہوتا ہے کہنا کہ حکومت کے خلاف ہو جائے گی تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے ملک کو یہ نعمت دی ہے کہ یہاں الحمدللہ مسجدیں ہیں، اذانیں ہیں، راحت ہے اور سکون ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو یہ نعمت نصیب نہیں تھی، اللہ نے ان کو پھر نجات دی تو بعد میں ان کو یہ نعمت ملی۔
وآخر دعوانا الحمد